السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا۔ زہرا کی والدین سے ملاقات کے بعد جو ظہیر گینگ اور جو مافیا ہے وہ ڈر اور خوف کا شکار ہو گئی ہے اور عدالت سے یہ رجوع کر لیا ہے کہ جو لڑکی ہے اس کا دوبارہ یعنی کہ جو زہرا ہے اس کو دوبارہ 164 کا بیان ریکارڈ کرا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی درخواست دے دی ہے کہ جو زہرا ہے اس سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اور جو معاملہ ہے اب وہ 27 تاریخ تک چلا گیا ہے اور سماعت جو ہے وہ 27 تاریخ کو ہوگی۔ معاملہ ہے کیا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب مہدی کاظمی نے جو ملاقات کی زہرا سے تو اس کا ڈر اور خوف یعنی کہ جو ظہیر گینگ اور جو مافیا ہے اس میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ کیوں بڑھ گیا ہے تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ جو اس سے پہلے جو ملاقات تھی وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی، اور کورٹ کے اندر جب ملاقات ہوئی تو زہرا کا جو دماغی جو ایک حالت تھی وہ بہت ہی ایک طرح سے اس کو جال میں جو ہے وہ پھنسایا ہوا تھا۔ اب جب والدین کی کئی گھنٹے یعنی کہ 5 گھنٹے جب شیلٹر ہوم میں ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کے بعد بہت سارے ایسے پازیٹیو اور گرین سگنلز ملے ہیں جو میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ تو اس سے ان کو یہ خوف ان کے منڈلانے لگ گیا ہے کہ کہیں زہرا جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ایک فیملی انوائرمنٹ میں نہ مل جائے، ایک ماحول ہوتا ہے فیملی کا اس میں نہ مل جائے اور کہیں ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو اب انہوں نے عدالت میں یہ درخواست دی کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ اگر والدین کی ملاقات ہو گئی ہے تو پھر اس کی بھی ملاقات کروائی جائے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ اس کی ملاقات کیسے کروائی جائے جبکہ یہ ایک مقدمہ ہے، ایک ملزم ہے جو کہ ضمانت پر ہے، وہ کیسے جو ہے وہ ایک مغویہ سے جس کو جو وکٹم ہے اس کے ساتھ وہ کیسے ملاقات کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ملاقات کے ساتھ اس کے اوپر بہت سارے ایسے ہینیس چارجز لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ زیادتی کی دفعہ اس کے اوپر ہے، اغوا کی اس کے اوپر ہے، سہولت کاری کی اس کے اوپر ہے۔ تو وہ کس طرح سے ملاقات کر سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہاں پر کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک طرف والدین کی ملاقات تو یوں ہیں کہ وہ حقیقی سرپرست ہیں۔ ظہیر اگر ملاقات کے لیے درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہونی چاہیے تھی۔ اس کی درخواست پر کیوں یہ کہا گیا کہ اس کو آگے تاریخ دے دی گئی اور اس کی سماعت جو ہے وہ 27 تاریخ تک چلی گئی ہے؟ اس کو تو مسترد کرنا چاہیے تھا، اس درخواست کو خارج کرنا چاہیے تھا۔ وہ درخواست وہ حقیقی سرپرست نہیں ہے، حقیقی سرپرست والدین ہیں، اور والدین ملاقات کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ بھی جو ہے وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک بڑا کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کہا گیا کہ نہیں، والدین نے ملاقات کر لی تو اس کی بھی ملاقات کروائی جائے۔ اس کی ملاقات کن چیزوں کی بنا پر کرائی جائے گی، اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ نہ وہ اس کا شوہر ہے، نہ وہ اس کا کوئی اب تک کوئی یہ ثابت ہو چکا ہے اس کا نکاح نامہ، اس کے اوپر مقدمہ ہے، اس کے اوپر ٹریفکنگ کی سیکشن ہے، اس کے اوپر زیادتی کی سیکشن ہے، اس کے اوپر اغوا کی سیکشن ہے۔ تو یہ ساری سیکشنز جو ہے وہ، اور پھر لڑکی مائنر ہے، یہ تو عدالت نے ہی کہا ہے لڑکی مائنر ہے۔ جب لڑکی مائنر ہے، کم سن ہے، تو پھر اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ بنتا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی درخواست منہ اٹھا کے لگائے گا تو اس کو کیا ملنے کی حقیقی سرپرست کے علاوہ کیا اجازت دے دی جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ شاید یہ درخواست اس کی آگے جا کے مسترد ہو جائے، کیونکہ یہ درخواست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ درخواست حقیقی سرپرست کی جانب سے دی جاتی تو یہ بات سمجھ آتی، جب دی گئی تو عدالت نے فوری طور پر جو ہے فیصلہ دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی ملاقات کرا دیں، اس میں ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ ایک عدالت کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک جج کو نامزد کر دیا گیا، تو یہ تو سمجھ آتی ہے بات۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ جناب نہیں، ہاں اب بات یہاں پر کیا ہے جو سمجھ آ رہی ہے، بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ 5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی اور ان کا ایکسس اندر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب بند ہو گیا ہے، اندر جو ان کے سارے سورسز تھے وہ اب موجود نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کا روابط جو قائم تھا اب وہ اس طرح کا موجود نہیں ہے، وہ ان کے فون نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے ان کو اندر کی معلومات نہیں مل رہی ہے۔ یہ اندر کی جو معلومات ہے وہ صرف جو ہے وہ ہوا میں دے رہے ہیں، اس کا اس کی کوئی بھی خاص کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بتا سکیں، کیونکہ اندر جو ان کے لوگ تھے اب وہ وہاں پر ان کو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی 164 کا بیان کی جو بات یہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ کروایا جائے، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ایک طرف عدالت اس کو بھی درخواست کو جو ہے وہ اگر اپیل میں بھی گئے تو اس کو دوبارہ مسترد اور خارج ہونا چاہیے تھا، کہ ایک طرف عدالت خود یہ کہہ رہی ہے کہ 164 کا سٹیٹمنٹ لڑکی کا
ہو چکا ہے، پھر 164 کا بھی سٹیٹمنٹ ہو چکا ہے، اور 164 کا سٹیٹمنٹ جب اس کا ہوا تھا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اگر ہوش و حواس میں ہوتی اور اگر اس کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ ہوتی تو وہ 5 گھنٹے اپنے والدین سے ملاقات نہیں کرتی، بلکہ وہ 5 گھنٹے جس طرح ہائی کورٹ میں جب اس کو پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ والدین جو ہے وہ ملاقات کر لیں، لیکن چونکہ لڑکی کا جو دماغ ہے وہ اس کو اتنا نفسیاتی اور اس قدر اس کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیا تھا، اس کا سارا جو ہارڈ ڈسک سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرور نے جو ہے وہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ کاپی کر لی تھی اور اس کو دماغ کو لے کر چل رہا تھا، تو لڑکی کا دماغ باؤف ہو گیا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے والدین سے ملاقات نہیں کی اور نہ والدین کی طرف دیکھا۔ لیکن جب عدالت میں 5 گھنٹے ملاقات کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت شیلٹر ہوم میں جب ملاقات کی تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ لڑکی اب ملنا چاہتی ہے والدین سے اور یہ چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ گھر لوٹ آئے۔ اب اس کے دماغ کو جس طرح بنایا گیا تھا اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہے، اور وہ کمسن ہی ہے، وہ بچی کمسن ہی ہے، اس کو بڑا کر کے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور عدالت نے تو خود یہ بات جو ہے وہ کہی کہ اس کو مائنر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ جب مائنر ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد کوئی 164 کا دوبارہ جو جواز دینے کی جو اپیل میں گئے اس کو تو آج ہی خارج ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جو ملاقات کی جو بات ہے کہ ظہیر کی ملاقات کروائی جائے، یہ انتہائی جو ہے وہ ایک کنفیوز قسم کی جو ہے وہ بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید جب یہ معاملہ آگے جائے گا تو یہ آگے چل کے درخواست جو ہے وہ یا مسترد ہو جائے گی یا پھر خارج ہو جائے گی۔